سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الفاطر کی آیات ہیں اپنے کمال قدرت پر دلائل کا اظہار فرمایا ہے. الم ترى اے مخاطب کیا تو نہیں دیکھتا ان اللہ انزل من السماء ماء کہ اسی کی ذات نے اتارا آسمان سے پانی. فاخرجنا به اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نکالے اس سے ثمرات مختلف پھل مختلفاً الوانها کہ جس کے رنگ مختلف ہیں انواع مختلف ہیں صفات مختلف ہیں فوائد مختلف ہیں منافع مختلف ہیں ذائقے مختلف ہیں. تو کمال قدرت یہ ہے کہ ایک ہی زمین ہے ایک جگہ ہے ایک ہی پانی ہے لیکن اس سے اللہ نے مختلف چیزیں پیدا فرما دی. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس کے کمال قدرت سے دیکھو وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ. جددن جو ہے یہ جمع ہے جدہ کی. جدہ اصل میں کہتے ہیں راستہ. جیسے دو پہاڑوں کے درمیان میں راستے ہوتے ہیں گھاٹیاں ہوتی ہیں ادھر پہاڑ درمیان میں گھاٹی ہے یا ہر طرف پہاڑ ہے درمیان میں وادی ہے. اللہ نے فرمایا اور میری کمال قدرت سے یہ دیکھیں کہ وَمِنَ الْجِبَالِ اور پہاڑوں میں سے ہم نے وہ راستے بنائے. سب سے پہلے تو پہاڑ جو ہے یہ خود ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ اتنی سخت اتنی بوجھ والی چیز اللہ نے پیدا کی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ جب تم سفر کرتے ہو صحرا میں چلتے ہو اونٹوں کا سفر ہوتا ہے آدمی اکیلا ہوتا ہے اونٹ ہے مہار کندھے پہ ہے جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا انہی حالات میں غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. صرف اونٹ کی تخلیق پہ غور کرو کہ ہم نے کیسے بنایا کیسے ٹانگیں ہیں کیسے گردن ہے کیسے کوہان ہے کیسے اس کا پاؤں ہے کیسے وہ تحمل کرتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اللہ نے فرمایا کہ جب تم اوپر نظر ڈالو گے تو دیکھو آسمانوں کو کیسے ہم نے بلند کیا ہے. تم نے ایک تھوڑا سا ٹکڑا رکھنا ہو کرین منگواتے ہو لگاتے ہو اٹھاتے ہو
کبھی کرینیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اتنا بڑا آسمان ہم نے کیسے کھڑا کیا؟ اس لیے فرماتی ہیں رفع سمکہا فسواہا، اور کہیں فرماتی ہیں والسماء بنیناہا بعید وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اللہ نے آسمانوں کی طرف فرمایا توجہ کرو، أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں میرے بندے ذرا غور کر آسمانوں کی طرف، ہم نے اس کو کیسے بنایا، کیسے اٹھایا، کیسے تیرے لیے چھتری بنا دی ہے، اور پھر ہم نے 7 آسمان بنائے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، ایک دوسرے کے اوپر آسمان ہیں اور 7 آسمان ہیں، اور 7ویں آسمان پہ جا کے پھر سدرۃ المنتہا ہے، اس کے بعد کرسی ہے، اس کے بعد عرش ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ذرا غور کرو، آسمانوں کی طرف نظر اٹھاؤ، هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں پہ نظر ڈالو، کیا اس میں تمہیں کوئی شکوک، کوئی سوراخ، کوئی کمزوری، کوئی لیکیج نظر آتی ہے؟ یاد رکھو یہ دنیا کی جدید سائنس جو کہتی ہے کہ اس کے اندر سوراخ ہو گئے، وہ آسمان کے اندر نہیں ہے، بلکہ آسمان کے نیچے وہ فلک ہیں جس کے اندر وہ سوراخ پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی تباہی ہے انسانیت کا ذریعہ، آسمانوں میں کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک چیلنج فرماتے ہیں کہ ہل ترى من فطور، بار بار نظر ڈالو، جتنے دفعہ بھی نظر ڈالو گے تیری نظر ناکام لوٹے گی، تو کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا ہے آسمانوں میں۔ آج ہزاروں سال کھڑے ہو گئے ہیں، نہ اس کے نیچے کوئی ستون ہے، نہ اس کے نیچے کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روکنے کے لیے کوئی چیزیں رکھی ہیں، اپنی قدرت کے ساتھ اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ نے روکا ہوا، اور جب وہ چاہیں گے اس کو فنا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ پھر ہم نے کیسے کیسے پہاڑ بنائے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پھر ہم نے کیسے پہاڑ بنائے، سفید ہیں، سرخ ہیں، اور پھر سیاہ ہیں۔ اچھا، بعض انتہائی سفید ہیں، بعض ہلکے سفید ہیں، بعض بالکل سرخ ہیں، بعض ہلکے سرخ ہیں، بعض بالکل سیاہ ہیں، بعض ہلکی سیاہی والے ہیں۔ دیکھو اس میں کس نے رنگ بھرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ بوجھ رکھے، وَجَعَلَ رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أيام۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میری قدرت کا کمال دیکھو کہ میں نے زمین کے اوپر پہاڑ رکھے ہیں۔ اگر نیچے پہاڑ ہوتے، اوپر زمین ہوتی، تو لوگ کہتے یہ فاؤنڈیشن ہے، زمین اس فاؤنڈیشن پہ قائم ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، سب کچھ میرے حکم سے قائم ہے۔ میں نے تو اتنے بوجھ والے پہاڑ جو ہیں اوپر رکھ دیے ہیں، اور اس کو ایسے کر دیا ہے تاکہ زمین میں اضطراب پیدا نہ ہو۔ یہ میں نے ایسے بنا دیا ہے جیسے تم میخیں گاڑ کے کسی چیز کو مضبوط کر
دیتے ہو، میں نے بھی زمین کو مضبوط کر دیا، والجبال اوتادا، اور یاد رکھو یہ بوجھ جو ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ نہ کرے ہمیں دشمن کی بڑی دور اندیشانہ پالیسیوں نے ایسے حالات پہ مجبور کر دیا ہے، اب ہم پہاڑ ہر جگہ توڑ رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، سرنگیں بنا رہے ہیں، نفق بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، بظاہر تو یہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے وہ جو نظام رکھا تھا سکل کا اس میں تو فرق ہر حال میں آئے گا۔ اللہ نے بوجھ رکھا ہے نا زمین پہ، اچھا ایک دفعہ بوجھ برابر ہے تو ٹھیک ہے، اگر کم ہو جائے تو لازمی، تو اللہ نے جہاں جہاں یہ چیزیں رکھی ہیں رکھنے میں کوئی حکمت ہے، کیوں رکھی ہیں اللہ؟ اس لیے ہمیشہ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر بھی اللہ کا کعبہ ہے، اور سب سے پہلا پہاڑ بھی جبل ابی قبیس ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے پہلا گھر بھی یہاں رکھا اور پہلا پہاڑ بھی یہاں رکھا۔ سارے پہاڑوں میں سے اول پہاڑ جو ہے جبل ابی قبیس ہے، اور اول گھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کعبہ ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے اس مقام کو ایسی اولیت حقیقیہ دی ہے کہ بیت کے اعتبار سے بھی اول ہے، اور جبال کے اعتبار سے بھی اول ہے، اور نبی کے اعتبار سے آخر ہے، یعنی گھر سب سے پہلا اور نبی سب سے آخری۔ لہذا اول آخر جب پورے ہو گئے تو نظام ختم ہو گیا، نظام مکمل ہو گیا نا، ایک چیز اول ہے ایک آخر ہے، پورے ہو گئے۔ جب پورے ہو گئے تو اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے اعلان کر دیا میرا مدنی ہم نے دین بھی مکمل کر دیا اور نعمت بھی تمام کر دی ہے۔ اول بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے، میرا پہلا گھر بھی یہی، میرا آخری نبی بھی یہی ہے، اور یہ کعبہ جیسے ساری کائنات کے لیے، میرے مدنی کی نبوت بھی ساری کائنات کے لیے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چنے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ غور کریں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی حکمتوں پہ، کہ اللہ نے جیسے کتابوں میں 4 کتابوں کو شان بخشا ہے، کتابیں تو بڑی ہیں نا، لیکن اللہ نے قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کو شان بخشا ہے۔ اسی طرح ملائکہ اللہ کے جتنے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن 4 فرشتوں کو اللہ نے شان بخشا ہے، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ پہاڑوں میں سے بھی اللہ نے 4 پہاڑوں کو شان بخشا ہے۔ ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا پہاڑ ابی قبیس ہے، ادھر دیکھتے ہیں غار ثور ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو جبل نور ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو جبل احد ہے۔ اللہ نے پہاڑوں میں سے بھی ان 4 کو چن لیا ہے۔ اللہ نے محمد کے یاروں میں سے جن 4 کو چن لیا ہے۔ سارے صحابہ برحق ہیں، سارے صحابہ صدوق و عدول ہیں، لیکن ان میں اللہ نے جو 4 کو شان بخشی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، وہ شان کسی کو نہیں ملی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فقہا میں بھی 4 اماموں کو چن لیا ہے، ورنہ لاکھوں امام پیدا ہوئے، لاکھوں علماء پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے جو ان کو مرتبہ دیا وہ کسی کو نہیں مل سکا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ جو چاہے اس کے اندر اس کی حکمت ہے۔ اس ورنہ آپ دیکھیں کہ کتنے علماء آئے، بڑے بڑے علماء آئے ہیں۔ اچھا آج کل روافض کہتے ہیں نا فقہ جعفریہ کے بارے میں اور حضرت زین العابدین، لیکن وہ فقہ کہاں ہے؟ حالانکہ وہ تو اولاد رسول ہیں، زین العابدین اور اولاد علی ہے، حضرت حسین کی اولاد ہے، لیکن ان کی فقہ کہاں ہے؟ کون سی کائنات میں شہر ہے، بستی ہے جہاں فقہ جعفریہ نافذ ہوئی؟ اللہ کی شان، بس یہ کو چند لوگ نام لیتے رہے اور تو کوئی نہیں۔ لیکن خدا کی قدرت ہے کہ فقہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اللہ نے پوری کائنات میں ان کے لیے نام پیدا کیا ہے۔ اب آپ غور کریں، انڈونیشیا ہے، اس طرف چلے جائیں، ملیشیا ہے، یہ جتنے علاقے سب فقہ شافعی ہے۔
سب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی فقہ ہے. اسی طرح مصر فقہ شافعی ہے. اچھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ہند ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ترکستان ہے، بخارا ہے، سمرقند ہے، تاجکستان، جہاں بھی جائیں گے معاملہ سب فقہ حنفی ہے. افریقہ کے بعد بلادوں میں فقہ مالکی ہے. حجاز کے کچھ حصے میں فقہ حنبلی ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خدمات کو ایسا قبول فرمایا ہے کہ قیامت تک ان کا نام زندہ ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پہاڑ میں نے کیسے بنے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور کالے بجھنگ. غرابیب سود کا معنی بالکل کالے. ایک ہوتا نا کالا رنگ ہے لیکن ہلکا ہے، ایک ہے نہیں کالا سیاہ ہے بالکل. ایسے ایسے میں نے پہاڑ پیدا کر دیے. اچھا علماء کہتے ہیں اللہ نے پہلے رنگ دیا بیج کا، سفید کا، اور آخر میں لیا سود کا. وہ کہتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل رنگ ہی دنیا میں دو ہیں، یا سفید ہے یا کالا ہے، اور باقی رنگ جو ہیں وہ ان کے ملنے سے بنتے ہیں. اصل بنیاد رنگوں کی یہ ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا. اب کمال قدرت کا دیکھنا ہو، دیکھو اتنا پتھر ہے، اس کو آپ رنگ دیں، پتہ لگے کیسے رنگ دیتے ہیں، کتنا خرچہ آتا ہے. ایک ہے نا بس آؤ کھاؤ پیو گزر جاؤ، نہ قرآن میں تدبر ہے نہ اللہ کی آیات میں نظر ہے. بس جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، مشینیں ہیں، مر جائیں گے چلے جائیں گے، السلام علیکم. ایک ہے کہ ہر بات میں غور کریں. آپ اتنا پتھر لے لیں اس کو رنگ دیں. اچھا رنگ اوپر چڑھے گا اندر کون دے گا؟ وہ تو ٹھوس پتھر ہے. یہ کمال ہے نا کہ پورے کا پورا پہاڑ سیاہ ہو، اندر بھی سیاہ ہے باہر بھی سیاہ ہے، اندر بھی سرخ ہے باہر بھی سرخ ہے، اندر بھی سفید ہے باہر بھی سفید ہے. یہ رنگ دینے والا کون؟ آج تم سائنس کے علوم سے رنگ بنا رہے ہو نا، لیکن جب اللہ نے پہاڑ بنائے تھے اس وقت رنگ بنانے والا کون تھا؟ اور پھر ایسی سخت چیز ہے پہاڑ. دیکھا نا ایک پہاڑ کو توڑنے کے لیے 6-6 سال 7-7 سال مشینیں لگی ہوئی ہیں، رات دن بندے لگے ہوئے ہیں، ڈائنامیٹ کر رہے ہیں، بارود ڈال رہے ہیں، سوراخ کر رہے ہیں. 6-6 سال 7-7 سال لگ جاتے ہیں پھر جا کے پہاڑ گرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال دیکھیں نا، جس نے ان پہاڑوں کو بنایا ہے، اور جب ان کو ختم کریں گے تو روئی کے گاڑے کی طرح اڑ جائیں گے. جیسے روئی کو مارتے ہیں نا آدمی اور روئی اڑتی ہے، ایسے اڑ جائیں گے. اللہ نے فرمایا ایسے اڑیں گے کہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر زمین پہ کوئی نشان بھی نہیں ہوگا. تو یہ بنانے والا کون ہے؟ اس لیے کتب سابقہ میں روایت آتی ہے کہ جب اللہ نے پہاڑ بنائے نا تو فرشتوں نے دیکھے وہ تو حیران ہو گئے. اللہ یہ کیا ہے؟ نے فرمایا ہم نے زمین کو جما دیا ہے، ہم نے پہاڑ رکھے ہیں، بوجھ ہے، اسقال ہے. یا اللہ یہ تو بڑی سخت چیز ہے. یا الہ العالمین ان پہاڑوں سے بھی کوئی سخت مخلوق آپ نے پیدا کی ہے؟ فرمایا کہ ہاں بالکل. یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا لوہا ہے، لوہے سے اس کو توڑ ڈالیں، پہاڑوں کو توڑ ڈالیں گے. دیکھا نہیں مشینیں رات دن توڑ رہی ہیں. جب حدید کو دیکھا انہوں نے کہا واقعی اللہ یہ تو لوہا تو بڑی بلا ہے، پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے. یا اللہ پائیں لوہے سے بھی کوئی سخت چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں بالکل. اللہ کو کیا چیز ہے؟ فرمایا آگ پیدا کی ہے، لوہے کو آگ میں ڈال دو پانی بن جائے. اتنا سخت ہے لوہا، آگ میں ڈالو گرم ہو گیا، سرخ ہو گیا. اب جیسے مارو جدھر چاہو جدھر بوڑو. کہا واقعی اللہ تیری کمال قدرت ہے
کہ آگ جو ہے وہ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں بالکل، پانی ہے، آگ میں ڈالو پانی، دیکھو آگ بجھ گئی۔ یا اللہ پانی کو بھی کوئی چیز ختم کر سکتی ہے؟ فرمایا ہاں دیکھو ابھی ہوائیں چلا دیتے ہیں سارا پانی خشک ہو جائے۔ دیکھا نہیں آپ کپڑے دھوتے ہیں کہتے ہیں ذرا جلدی آپ سوکھ جائے، بھائی پنکھا چلا دو، پر پنکھا چلا دو ایسا کپڑا نیچے ڈال دو، ابھی ہوا لگے گی جلدی جلدی سوکھ جائے گا، یا چھت پہ جا کے ڈالو ہوا لگے گی جلدی سوکھ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہوا سے ہم پانی خشک کر دیتے ہیں۔ یا اللہ پھر ایسی بھی کوئی چیز ہے جو ہواؤں سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ فرمایا ہاں میں نے بندہ پیدا کیا نا، وہ تو ان ہواؤں پہ بھی حکومت کرے گا، اس کا تخت اڑے گا، ہوا اٹھا کے چلے گی، ہوا نوکری کرے گی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرتوں کی نشانیوں پہ نظر ڈالو۔ یہ نہیں ہے کہ بس گزر جاؤ، پہاڑوں پہ چڑھتے ہو، بیٹھتے ہو، رہتے ہو۔ اچھا بعض پہاڑوں پہ تم سیر کے لیے جاتے ہو، تفریح کے لیے جاتے ہو، بڑے سرسبز پہاڑ ہیں جی، بڑا سبزہ ہے، بڑی رونق ہے، لیکن کبھی غور بھی کیا اس ساری رونق کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ میں نے میری قدرت کا دیکھو، جیسے پانی میں نے مختلف پیدا کیا، ایک میٹھا ہے، ایک کھارا ہے، اور اسی طرح ایک اندھا ہے، ایک بینا ہے، ایک اندھیرا ہے، ایک روشنی ہے۔ اسی طرح دیکھو میں نے پہاڑ بھی مختلف پیدا کر دیے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ۔ اچھا اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں بلکہ اگلی مخلوق پہ نظر ڈال، وَمِنَ النَّاسِ والأنعام مختلف ألوانه كذلك۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اور میں نے لوگوں میں سے، ومن الناس انسانوں میں سے، والدواب چوپائے، والانعام مویشی جانور، ان کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ انسانوں پہ نظر ڈالو، کوئی بالکل سیاہ ہے، کوئی بالکل سفید ہے، کوئی گندم گون ہے، کوئی ہلکی سفیدی ہے، کوئی پیلا رنگ لیے ہوئے ہے، کسی کا قد لمبا بنا دیا ہے، کسی کا چھوٹا بنا دیا ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیا ہے، کسی کو بدصورت بنا دیا ہے، کسی کے جمال کو دیکھتے ہوئے دل سیر نہیں ہوتا ہے، کسی کو دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا اسی طرح چوپائے دیکھو، شیر دیکھو، اس کے اوپر رنگ دیکھو، چیتا دیکھو، اس کے اوپر رنگ دیکھو، بندر دیکھو، لومڑی دیکھو، ان کے رنگ دیکھو، اور پھر دیکھو جانور ہیں، یہ بھینس ہے، یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، پھر ان کے رنگ دیکھو، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سفید ہے لیکن اندر سیاہ سیاہ ہم نے داغ ڈالے ہیں۔ فرمایا یہ سارے رنگ کون کر رہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ۔ یاد رکھیں پہلے اللہ نے فرمایا تھا فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا، یہاں فرماتی ہیں مختلف، یاد رکھیں فرق ہے، کیوں کہ جو پھل ہیں، ثمرات ہیں، درخت ہیں، سبزہ ہے، اس کا رنگ تو جلدی جلدی بدل جاتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ آدمی جب سبزہ نکلتا ہے کیا رنگ ہے، پھر مہینہ گزر گیا اور رنگ ہے، 2 مہینے گزرے اور رنگ ہے، پھر پک گیا ہے اور رنگ ہے، خشک ہو گیا ہے اور رنگ ہے، تو اس کا رنگ جلدی جلدی بدلتا ہے۔ لیکن پہاڑ ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان کو جو میں رنگ دے دیتا ہوں بس وہ پھر ہمیشہ وہی رنگ رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہاڑ کالا ہو کل سفید ہو جائے، سفید ہو کل سیاہ ہو جائے، اچھا بندہ گورا ہو لیکن کالا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی گرمی کے علاقے میں جا کے اپنے آپ کو زور سے کالا کرے، یہ تو ہوتا ہے نا۔ اب یہ جیسے ہمارے ملک میں ہے نا، دیکھ نہیں اب لڑکیاں، نوجوان لڑکے کریم مال مل کے اپنے چہرے کو گورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انگریز اپنے آپ کو کالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارے سفید ہیں نا، تو وہ آتے ہیں سورج کے سن بات لیتے ہیں کہ سورج پڑے اور دھوپ پڑے تاکہ کچھ تو رنگ ہمارا سفیدی سے کم ہو جائے، وہ کالے ہونے کا زور لگا رہے ہیں، ہمارے گورے ہونے کا زور لگا رہے ہیں۔
یہ جناب دنیا کی کریمیں مل مل کے اور پتہ نہیں کیا کیا چہروں پہ وہ. اچھا خدا کی قدرت ہے بھی اللہ کا نظام ہے. جو تم خود کرو گے پہلے سے بھی کام بگڑے گا, نتیجہ الٹا نکلتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے فرمایا کہ جو پھر ہم رنگ دے دیتے ہیں پھر ہم نے وہ دے دیا. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. اور آگے کیا فرمایا؟ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. یہاں اشارہ فرما دیا کہ اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ جو علم والے ہیں. جاہل کو کیا ہے؟ جاہل تو جناب اس کو تو کچھ نہیں نا. جتنا علم ہوگا اتنا اللہ کی عظمتوں کا, اللہ کی صفات کا, اللہ کے جلال کا, اللہ کے کمال کا اتنی خشیت ہوگی. اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ علم کتابوں کا نام نہیں ہے کہ فلاں بندے نے PhD کی ہے, MA کیا ہے, ڈبل MA کیا ہے, فلاں ڈگری کی ہے, فلاں ڈگری. یہ دیکھو اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو علم ہے, ڈر نہیں ہے تو وہ جاہل ہے. بڑی بڑی ڈگریاں لے لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا, وہ کیا عالم ہے بھائی؟ اس لیے حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے تھے اگر خشیت نہ ہو تو علم نہیں ہوتا. اور لا خیر فی علم لا فقہ فیہ. علم تو ہے لیکن بندہ فقیہ نہیں, تفقہ نہیں ہے, اس علم کا سمجھ نہیں ہے تو اس علم میں بھی خیر نہیں ہے. تو اس لیے اچھا انما حسر کا جملہ ہوتا ہے, لیکن علماء نے فرمایا یہاں صفت بیان کی گئی ہے, ورنہ غیر عالم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. لیکن صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. اب جتنی خشیت زیادہ ہوگی سمجھو اتنا بڑا علم ہے. ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے, اللہ کا جلال ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت ہوتی ہے. ہر وقت ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ بس رب راضی ہو جائے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. اللہ غالب بھی ہے, بخشنے والا بھی ہے. کیا مانا؟ اگر تم نہ مانو تو جو پہاڑوں کا خالق, آسمانوں کا خالق, وہ ہر چیز پہ غالب ہے, وہ تمہیں بھی مٹا ڈالے گا. اور اگر تم مانو پھر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو بخشنے والا بھی ہے, وہ غفور بھی ہے, وہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا بھی ہے. اگر عقل دکھاؤ گے تو پھر وہ غالب ہے, وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینا جانتا ہے. لیکن تم خشیت پیدا کرو, تواضع پیدا کرو, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو. لیکن پھر غلطی ہو جائے تو فرمایا ڈرو نہیں, میں بخشنے والا بھی ہوں. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول تبارک و تعالی منبہا علی کمال قدرتہ فی خلقہ الاشیاء المتنوعۃ المختلفۃ من الشیء الواحد. اللہ تبارک و تعالی تنبیہ فرماتے ہیں اپنے کمال قدرت کی کہ ایک ہی پانی سے میں نے کیسی کیسی چیزیں بنا دی ہیں. پانی ایک ہے لیکن اس سے پیدا ہونے والی چیزیں کیسے مختلفہ ہیں. وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يَنزِلُهُ مِنَ السَّمَاءِ, وہ پانی جو آسمانوں سے اتارتے ہیں. يَخْرُجُ بِهِ ثَمَرَاتٍ, اس سے پھل نکالتے ہیں. مُخْتَلِفًا الوانها, جس کے رنگ الگ الگ ہیں. من اصفر و احمر, پیلا ہے, سرخ ہے, اخضر سبز ہے, ابیض سفید ہے, الى غیر ذلك من الوان الثمار كما هو المشاهد من تنوع الوانها وطعومها وروائها. اب مفسر فرماتا ہے کہ جا کے نظر کرو اللہ نے کیسے کیسے پھول بلائے ہیں. کہیں دیکھو تو گلاب ہے, کہیں دیکھو تو چمبیلی ہے, کہیں دیکھو تو یاسمین ہے, کہیں دیکھو تو نرجس ہے. اور پھر ہر چیز
رزق کی لذت بھی الگ ہے، رنگ بھی الگ ہے، اس کی خوشبو بھی الگ ہے۔ اب آپ دیکھیں آم کی اپنی خوشبو ہے، انگور کی اپنی خوشبو ہے، سنترے کی اپنی خوشبو ہے، مالٹے کی اپنی خوشبو، ہر چیز کی اپنی اپنی خوشبو۔ کما قال تعالی فی الآیۃ الاخری وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزروع ونخیل سنوان غیر سنوان قائمان وادن فضل بادر آبادن فی الاکل ان فی ذلک آیات لقوم یعقلون۔ اللہ نے فرمایا میری قدرت کے نظارے دیکھنے ہو کہ پلاٹ زمین سے ملی ہوئی ہے، متجاورات، لیکن میں نے مختلف باغ لگائے ہیں، کہیں انگور ہیں، کہیں کھجورے ہیں، کہیں زراعت ہیں، اور کہیں ایسی انگور ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن میں گٹھلی ہے، کوئی چیز ہے جس میں گٹھلی نہیں ہے، اور سب کے لیے پانی ایک ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن بعض دوسرے سے اعلیٰ ہے، وہ اس سے اعلیٰ ہے، وہ اس سے اعلیٰ ہے کھانے کے اندر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن اس چیز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے عقل دیا ہے۔ اصل عقل والا کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کی صفات کا، اللہ کی ذات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات قدرت پر ایمان ہو، ایقان ہو، یقین ہو، ورنہ آدمی لاکھ دنیا جبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها ای وخلق الجبال، اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، کذالک مختلف الالوان، ان کے رنگ بھی الگ ہیں۔ کما هو المشاهد ویزن بیدن وحمر، کوئی سفید ہے کوئی سرخ ہے۔ وفی بادیا ترائک وہی الجدد جمع جدت، اور اس کے اندر راستے ہیں مختلف الالوان۔ کما قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الجدد والترائک، وقد قال ابو مالک والحسن وقتادہ وسطینا غرابیب سود، قال اکرمت والغرابیب والجبال الطوال السود، کہ پہاڑ لمبے لمبے ہیں اور خالص سیاہ ہیں۔ وقد قال ابو مالک وطائر الخراسانی وقتادہ وقال ابن جرین الارض وصف الاسود بکسرت السواد قالوا اسود کسرت قالوا اسود غربیب۔ جب عرب کی لغت کے اندر وہ لوگ کسی چیز کو بیان کریں گے یہ بہت سیاہ ہے تو کہتے ہیں غربیب، غرابیب۔ ولهذا قال بعض المفسرين هذا من المقدم المؤخر في قول وغرابيب سود، اے سود غریب فيما قاله نظر، کوئی تقدیم تاخیر نہیں۔ اللہ نے فرمایا جیسے ہر چیز میں نے مختلف بنائی، پہاڑ بھی، اب دیکھو میں نے انسان بھی، جانور بھی، مویشی بھی، چوپائے بھی، چرند بھی، پرند بھی۔ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، اے كذلك الحيوانات والناس والدواب۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے بندوں میں سے اور جانوروں میں سے کلما دبا القوائم، ہر وہ چیز جو پاؤں پہ چلتی ہے وہ دابہ ہے۔ فالانعام من باب اصل خاص الانعام كذلك هي مختلفة ايضا، فالناس منهم بربر وحبوش وتمات في غاية السواد والثقالب وروم في غاية البياض والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جیسے دیکھو بربر ہیں، حبوش ہیں، طماطم ہیں، یہ سیاہ رنگ ہوتے ہیں، افریقہ کے قبائل ہیں۔ ثقالبہ ہیں، رومی ہیں، یہ بالکل سفید رنگ ہوتے ہیں، اور عرب جو ہیں یہ درمیان میں ہوتے ہیں، اور ہند وغیرہ جو ہیں وہ ان سے بھی کچھ گندم گون، زیادہ گندم گون رنگ ہوتا ہے۔ ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمین۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کرو، تیری زبانیں بھی میں نے مختلف بنا دی ہیں، کہیں سریانی بولی جاتی ہے، کہیں عبرانی بولی جاتی ہے،
کہیں فارسی بولی جاتی ہے، کہیں پشتو بولی جاتی ہے، کہیں ہندی بولی جاتی ہے، کہیں اردو بولی جاتی ہے، کہیں بنگلہ زبان ہے، کہیں پشتون ہے، کہیں کچھ ہے. یہ بھی میری قدرت ہے، اللہ نشانیاں ہیں قدرت. وَكَذَلِكَ الدَّوَابُ وَالنَّامُوسُ وَالْأَلْوَانُ حَتَّى فِي الْجِنسِ الْوَاحِدِ بَل نَوْعِ الْوَاحِدِ مِنْهُنَّ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانُ. بعض اوقات جنس ایک ہے، یعنی بکری ہے، لیکن بکری میں کتنے رنگ ہیں؟ آپ نے دیکھے بکریوں کے ماشاءاللہ ایسی ایسی خوبصورت بکریاں ہوتی ہیں، دل کرے گا آپ کا دیکھتے رہیں. اچھا بعض بکریاں دیکھو ماشاءاللہ بالکل سفید، بعض بالکل سرخ. اچھا بعض جو ہیں مختلف رنگوں والی ہیں. اچھا بعض لمبی ہے، بعض چھوٹی ہے، بعض قد چھوٹا ہے، بعض کا قد لمبا ہے. اچھا بعض چھلانگیں مارتی ہے اور بعض ایسی چلتی ہے جیسے کوئی عورت ڈانس کر رہی. ان کو وہ پہنا دیتے ہیں نا اپنا پاؤں میں، تو چھ 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 عجیب سی آواز پیدا ہوتی ہے. اچھا بعض کے کان لمبے ہوتے ہیں، بعض کے چھوٹے ہوتے ہیں. ایک ہی جنس ہے لیکن اس کی کتنی قسمیں ہیں، صرف بکریوں کی قسمیں گن لو. اچھا آسٹریلیا کے بکرے جو ہیں ان کا الگ ہے، ترکی بکرا الگ ہے. یہاں کا جو اصلی یعنی حجازی بکرا ہے وہ الگ ہے، ہند والے الگ. ہر قسم رنگ ہی الگ ہے، نو الگ ہے، گوشت کا ذائقہ الگ ہے. وَكَذَلِكَ بَلِ الْحَيْوَانُ يَكُونُ أَبْلَغَ فِيهِ مِنْ هَذَا اللَّوْنِ وَهَذَا اللَّوْنِ تَبَارَكَ اللَّهُ الْخَالِقِينَ. اللہ فرماتے ہیں، مفسر کہتا ہے کبھی ایک رنگ میں اللہ نے مثلا گھوڑا ہے، دیکھو کمیت ہے. اچھا یا ابلق ہے. ابلق کہتے ہیں کہ اس کے اندر سیاہ یعنی رنگ ہے لیکن سفید سفید داغ ہو، ابلق کہلاتا ہے. تو ان کے اندر بھی خصائص ہیں. اچھا اسی طرح مشکی ہے، خالص سیاہ ہے. اچھا پھر جناب یہ گھوڑے جو ہیں نا جی آپ دیکھیں اللہ کی شان ہے. اچھا بعض ملکوں کے گھوڑے بڑے اونچے ہیں. اچھا بعض ہوتے ہیں لٹل ہارس، ان کو کہتے ہیں چھوٹے گھوڑے، چھوٹے چھوٹے گھوڑے. ایسے دیکھیں گے ایسے وہ گدھا سے بھی چھوٹے لگتے ہیں لیکن وہ بھی حالانکہ گھوڑے ہیں. اسی طرح دیکھو اچھا گھوڑے کا الگ ہے، خچر الگ ہے، بغلہ الگ ہے، گدھا الگ ہے، ہر چیز الگ ہے. اسی طرح ایک عالم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تقریر فرما رہے تھے تو کسی انگریز نے ان کو چٹ لکھا کہ بھئی یہ عجیب بات ہے. اس نے تو مقصد طنز کیا نا، اعتراض کیا کہ تمہارے مسلمانوں کے رنگ جو ہیں الگ ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گندم گون ہے، کوئی سفید ہے، کوئی چھوٹے قد کا، درمیانے کا، کوئی بڑے کا. یہ تو کوئی ایک نسل بھی نہیں لگتی ہے. دیکھو ہمارے انگریزوں کا دیکھیں ایک رنگ ہے اور سب ایک قد ہے. تو انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا بھائی بالکل ٹھیک. میں کہا تم نے بہت اچھا سوال کیا. انہوں نے کہا 1000 گدھا باندھ دو، ایک رنگ کا ہوگا. 100 گھوڑا ایک رنگ کا نہیں ہوگا. جو اعلیٰ نسل ہو ایک رنگ کی نہیں ہوتی. تمہاری طرح گدھے جو ہیں وہ ایک رنگ کے ہوتے. انہوں نے کہا 100 گھوڑا لے آؤ، ہر کسی کا رنگ الگ ہوگا. لیکن گدھا کھڑی کر دو، 1000 گدھا کھڑی کرو، مجال ہے فرق کرے، کوئی سب گدھے ہیں. انہوں نے کہا کوئی ایک رنگ ہونے سے فضیلت حاصل نہیں ہو جاتی ہے. فضیلت آدمی کی اپنی صلاحیتوں سے پیدا ہوتی ہے. فضیلت آپ نے دیکھے نا کتنے اللہ والے ہیں، ایسے لوگ ہیں بالکل خالص سیاہ رنگ ہے لیکن اللہ کے ذکر کا ایسے اثرات و برکات و ثمرات اور نور ہے کہ بندے کی دل کھنچتی ہے کہ اس بندے کے بعد میں بیٹھ جاؤں. اللہ کی شان ہے. اچھا بعض لوگ ہیں بالکل خوبصورت ہیں لیکن اللہ سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، ذکر سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں. اور ایسے معلوم ہوگا جیسے کوئی پھیکا پھیکا چہرہ ہے، نہ کشش ہے، نہ جاذبیت ہے، نہ حسن ہے. یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جن کو اللہ نے اپنا بنا لیا وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. وہ کالا ہے تو رنگا گیا ہے، وہ حضرت بلال بن گیا ہے اور کعبے کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے. ابو لہب جس کے رخساروں سے شعلوں کی طرح رنگ بھڑکتا تھا وہ جہنم کا کوئلہ بن گیا. یہ اللہ کا نظام ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ اپنا تعلق اور اپنا ذکر نصیب فرما دے.
اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد قال الحافظ ابو بکر البزار فی مسندہ حدثنا بدر صالح قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عباس قال حدثنا زياد بن عطاء صاحب سعيد بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربك قال نعم صبغا لا ينفض احمر واصفر وابيض فروا مصرا موقوف اللہ تعالی علم. اس حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے حضور پاک سے پوچھا یا اللہ آپ کا مولا آپ کا رب جو ہے وہ رنگ بھی دیتا ہے, دیکھو کیسے کیسے رنگ ہیں. آپ نے ہاں بالکل دیکھا نہیں ہے کوئی چیزیں کیسی ہیں کوئی چیزیں کیسی ہیں. ولہذا قال بعد انما یخشی اللہ من عباده العلماء. کیا معنی انما یخشاہ حق خشیته العلماء العارفون به. اللہ کی عظمتوں سے صحیح معنی میں ڈرنے والے کون عالم ہوتے ہیں. لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالاسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به يتم والعلم به يكمل كان خشية له اعظم واكثر. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا معرفت ہوگی اللہ کی صفات سے, اللہ کی قدرت سے, اللہ کے علم سے, اللہ کے صفات کمال سے, اللہ کے اسماء حسنى سے جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا ڈر بڑھتا جائے گا. قال ابن تيمية بعد قال جماعة الله عباد العلماء قال الذين يعلمون دانك حسين قدير. وقال ابن حي بن أمرة كلمة بعض قال العالم بالرحمن من عباد من يشبه شيئا. اس لیے فرماتے ہیں العلماء کون ہیں؟ الذين يعلمون جو جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. العالم بالرحمن اللہ کے جاننے والے کی صفت یہ ہے اگر جانتا ہے تو شرک نہیں کرے گا. اگر اللہ کو جانتا ہے تو شریک کیسے بنے؟ اللہ حلال و حرام حرام. جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے حلال سمجھے گا, جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے حرام سمجھے گا. وعبد وصیت اور اللہ نے جو حکم دیا معبود رکھے گا. وَأَيْقَنَ أَنَّهُ مُلَاقِيهِ اور یقین رکھے گا کہ ملنے والا ہے. ومحاسب بعمله اور اس کے عمل کا حساب ہوگا. وقال سيد بين خشيته التي تهول بينك وبين معصية الله عز وجل. خشیت کا معنی یہ ہوتا ہے جو تیرے اور گناہوں کے درمیان میں رکاوٹ ہو جائے. طبیعت کر دیا کہ نہیں اللہ کا ڈر ہے بس گناہ سے رکیے. وقال الحسن البصری رحمہ اللہ العالم من خشی الرحمن بالغیب رغب بما رغب اللہ فیہ وزہد بما سخط اللہ فیہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عالم وہ ہے جو غیب کے ساتھ اللہ سے غیب کی حالت میں ڈرنے والا ہو, اور جس چیز کی اللہ رغبت دلائے رغبت کرے, جس چیز سے اللہ روکے رک جائے وہ عالم ہے. ثم ترجمہ یخشی اللہ من بعد العلماء وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انه قال ليس من كثرة الحديث لكن من كثرة الخشية. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بہت حدیثیں یاد کر لینے سے عالم نہیں ہوتا, بلکہ جتنی خشیت ہوگی عمل ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا تو اتنا بڑا عالم کہلائے گا. وقال احمد صاحب مسیحن وابن مالک ان العلم ليس كثرة الروايات وانما العلم نور يجعله اللہ بالقلب. علم صرف کتابیں یاد کرنے کا معنی نہیں ہوتا. علم تو ایسا نور ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور اس سے اللہ پورے عالم میں روشنی پھیلاتا ہے. قال احمد بن صالح مسیمان الخلیلات بقصة روایہ وانما العلم الذي فرض اللہ عز وجل ان يتبع. علم یہ ہے کہ جو اللہ کے فرائض ہیں اطاعت کرے. والکتاب والسنة جاء الصالح اللہ بعد من ائمة المسلمین وهذا لا يدرك الا بالرواية. علم حاصل کرے صحابہ کے کہنے پہ چلے, ائمہ مسلمین کے کہنے پہ چلے. نور العلماء
نور یزی والمازمانی. نور سے مراد یہ ہے یرید بھی فہم العلم، علم کی فہم ہو، ومعرفت معنی، اس کے معنی کی معرفت ہو. وقال سفیان الثوری یعنی تیمیہ قال کان یقال ما ثلاثۃ عالم باللہ عالم بامر اللہ، عالم باللہ ليس بعالم بامر اللہ، وعالم بامر اللہ ليس بعالم باللہ. فالعالم باللہ بامر اللہ الذي يخشى الله تعالى ويعلم حدود الفرائض، والعالم باللہ ليس بعالم بامر اللہ الذي يخشى الله ولا يعلم حدود الفرائض، والعالم بامر اللہ ليس بعالم باللہ الذي يعلم حدود الفرائض. اللہ عز وجل وہ فرماتے ہیں کہ عالم تین قسم کے ہوتے ہیں. عالم باللہ، اللہ کی ذات کو جانے، اللہ کے اوامر کو جاننے والا. اوامر جانتا ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ بھی عالم نہیں ہے. اللہ کی ذات کو بھی جانتا ہے، حدود و فرائض کو بھی جانتا ہے، صفات کمال کو بھی جانتا ہے، صفات جلال کو بھی جانتا ہے، ان کے مقتضا کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ عالم ہے. اللہم اجعلنا منہم. کہتے جی کہ میں ایک کافر ملک میں رہتا ہوں، وہاں کے قانون کے مطابق جتنی تنخواہ زیادہ ہوگی، آمدنی زیادہ ہوگی، اتنی ٹیکس مجھے زیادہ دینا ہوگا. لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ ان کو تنخواہ اپنی کم شو کرتا ہوں. بتلا تو مثلا مجھے ملتی ہے 10,000، میں کہتا ہوں مجھے 5,000 ملتی ہے، تاکہ مجھے وہ ٹیکس جو ہے وہ بچ جائے. میرا بھائی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ہر جگہ حرام ہے، مسلمان کے ساتھ ہو یا کافر کے ساتھ. جھوٹ جھوٹ ہے اور اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا. پھر یہ ہے کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، وہ آپ کو تحفظ دیتے ہیں، سیکیورٹی دیتے ہیں، آپ کا مذہب میں آزادی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آپ کی مساجد ہیں، آپ کے اسلامک سینٹر ہیں، آپ کی دعوت ہے، تبلیغ ہے، اسلامک ریسرچ ہے. ان سب چیزوں کے بعد پھر آپ تنخواہ بھی زیادہ لے رہے ہیں تو جھوٹ بولنے کا کیا مطلب؟ کیوں جھوٹ بولیں جی؟ اس کا بہتر حل یہ ہے، حل یہ نکالیں کہ مثلاً آپ کو تنخواہ جتنی ملتی ہے، ٹیکس بچانے کے لیے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جہاں ٹیکس معاف ہوتی ہے، ان ویلفیئر اداروں کو خیرات کر دیں. جب آپ نے خیرات دے دی، ٹیکس کس بات کی لیں گے آپ سے؟ آپ تو ان کو دھوکہ دے کے خود بچانا چاہتے ہیں نا. اگر آپ واقعی بھلا چاہتے ہیں تو آپ ویلفیئر کے کئی وہاں کام ہیں، یتیم خانے ہیں، ہسپتالیں ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، بڑے لوگ ہیں، زلزلے میں لوگ گھرے ہوئے ہیں. اچھا آج کل ڈر ہوتا ہے کہ دیں گے تو لوگ پکڑ لیں گے، آپ حکومت کے ذریعے دے دیں گے جی یہ بھیج دو زلزلے والوں کو، کوئی نہیں پکڑے گا. اس طرح تو وہ ڈرتے ہیں نا جی، پتہ نہیں یہ چوری کا پیسہ ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس کو مل رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. لیکن جب آپ ان کو دے دیں گے کہ جناب یہ میرے پیسے ہیں، میں زلزلے والوں کو بھیجنا چاہتا ہوں، آپ جمع کریں، مجھے رسید دیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. دیکھا نہیں ہر ملک جو ہے چندے کر کے دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں، نہیں بھیجتے. وہ جو ہم چپ کر کے اس میں وہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں. اچھا اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ ادارہ صحیح معنی میں نہیں پہنچائے گا، کسی دوسرے کو دے دو جس پر یقین ہوگے پہنچائے گا. بہرحال جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں نے کسی کو
مارا، کہتے ہیں کہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے فلاں کو مارا ہے، میں نے مسجد میں قسم اٹھائی کہ میں نے زید کو نہیں مارا اور نہ مجھے پتا ہے کہ اس کو کس نے مارا ہے، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ اس کو مارنے والا کون ہے۔ تو آپ نے جھوٹی قسم اٹھائی، کفارہ ادا کریں، پتا تھا بتا دیتے نا۔ آپ نے قسم اٹھائی ہے تو جھوٹی قسم ہے، جب جھوٹی قسم اٹھائیں توبہ بھی کریں اور اس کے بعد کفارہ بھی دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حج ہوتا تھا، ابھی روز تو بتایا ہے کہ آدم نے بھی حج کیا تھا، آدم پہلے تھا، ابراہیم پہلے تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ابراہیم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ عبد المنصور کوئی حرج نہیں، نام رکھ سکتے ہیں، لیکن عبد الناصر رکھے تو ٹھیک ہے۔ میری بیوی کمزور ہو گئی ہے، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ وقفہ کر سکتے ہیں 2 سال 3 سال کے لیے وقفہ کر دیں، مستقل ختم نہ کرائیں۔ مستقل ختم کرانا جو ہے وہ حرام ہے، وقفہ کر سکتے ہیں۔ ایسی دوائیں موجود ہیں کہ بھئی 2 سال 3 سال 4 سال حمل نہ ٹھہرے، بعد میں ٹھہر جائے۔ میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے لڑکی سے وعدہ کیا ہے تو لیکن میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں، جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں آپ شادی نہ کریں۔ مسجد کے اندر قبر ہے، آگے دیوار دے دیں پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ سامنے قبر ہو تو نہ پڑھیں۔ آدمی والدین بوڑھے ہیں، والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو فرض مقدم ہے، پہلے نماز پڑھو۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ والدین بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، آپ ان کی خدمت میں کھڑے ہیں، ان کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے، نماز قضا کر کے پڑھ۔ اگر ایک آدمی نے اپنا عمرہ کر لیا ہے تو وہ عمرے والا احرام کی چادر جو ہے اس کو کسی دوسرے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ کے بندے، عمرہ کرنے سے پلید ہو جاتا ہے، برا کام کیا ہے آپ نے عمرے میں؟ جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو، کسی کو دے دو، کوئی اور عمرے کرے۔ تھوڑی سی جگہ پہ اس طرح پھروانا یا لٹ کٹوانے سے دم پڑ جاتی ہے، سارے سر پہ اس طرح پھروائیں یا سارے سر کے بال کٹوائیں، چوتھا حصہ بال کٹ جائیں۔ میں نے کنکری مارنے کے بعد حلق کرا کے بعد میں نے بکری ذبح کی، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے، بس جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ حرم شریف میں جو تصویر نکالتے ہیں وہ حرام ہے، تصویر نکالنا ویسے حرام ہے اور حرم میں تو ڈبل حرام ہے۔ داڑھی منڈانے والا جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، بار بار منڈانے سے آدمی فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ داڑھی منڈا اذان بھی نہ دے اور داڑھی منڈا امام بھی نہ بنے۔ شلوار کو ٹخنوں کے نیچے پہننا جو ہے یہ جہنم کی علامت ہے، حضور نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ طواف کے علاوہ عورتیں مردوں کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، بالکل ناجائز ہے، عورت الگ رہے مرد الگ رہیں۔ حرم شریف میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ اگر کوئی آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کرے تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے اور قرآن کی مخالفت ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن
فاعتزلوا النساء فی المحیض، اللہ نے فرمایا یہ حیض جو ہے یہ اذا ہے، بیماری ہے، دور رہو، فلا تقربوہن، قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک ہو کے غسل نہ کر رہے۔ تو قرآن ہے، وہ تو قرآن کا مخالف ہے، توبہ کریں۔ جب ہم نے طواف کرنا ہے تو طواف سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھنی ہے؟ بالکل نہیں، طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے، طواف سے پہلے کوئی 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ جب بھی طواف کریں گے طواف ختم کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، عالم اسلام کی نصرت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، بے سہارا ہیں، بے وسیلہ ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما اور رحمت نازل فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربا یا ربا یا ربا یا غوثا یا غوثا یا غوثا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اصلح امورنا وامور المسلمین، اصلح قلوبنا وقلوب المسلمین، اصلح نیاتنا ونیات المسلمین، اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحین، اللهم اجعلنا واجعلهم في امانك وضمانك واحسانك، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد